لیلۃ القدر ہے کیا؟ لیلۃ القدر معبود بتا یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ آگے ارشاد ہو رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے۔ 1000 سبحان اللہ، راتوں سے بہتر ہے۔ واہ، توجہ رہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شہر، لیل عربی میں رات کو کہتے ہیں، الف جو ہے وہ 1000 کو کہتے ہیں، شہر مہینے کو کہتے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہاں یہ ایسی بھلائی والی رات ہے، برکت والی رات ہے، خیر والی رات ہے، عظمت والی رات ہے۔ یہ ایک رات 1000 مہینے کی راتوں سے بھی بہتر۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن قرآن پاک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، یہ بات بڑی ہی قابل توجہ ہے، یہ نہیں فرمایا کہ 1000 مہینوں کی راتوں کے برابر ہے یا 1000 مہینے کے راتوں جیسی ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ ارشاد ہو رہا ہے کہ جس رات قرآن آ رہا ہے، جس رات قرآن آ رہا ہے، ارے وہ رات ایسی عظمت والی ہے جو 1000 مہینے کی راتوں کے برابر نہیں، اس سے بڑھ کر ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر ہے۔ حضرات محترم، اگر صرف یہ کہا گیا ہوتا کہ 1000 مہینے کے راتوں کے برابر ہے تو ہمیں اس کی حد معلوم ہو جاتی کہ اس کی حد یہ ہے، یہ 1000 مہینے کی راتوں کے برابر ہے، لیکن اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا برابر نہیں، بڑھ کر ہے۔ واہ واہ واہ، ہاں برابر نہیں بلکہ 1000 مہینے کی راتوں سے بڑھ کر ہے، بڑھ کر ہے، بہتر ہے۔ حضرات محترم، جس رات قرآن آ رہا ہے وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، بڑھ کر ہے۔ حضرات محترم، بس تھوڑی سی آپ کی توجہ یہ چاہوں گا کہ کل بھی جو رات آئے گی وہ بھی تو رات ہے، معبود وہ بھی تو تیری رات ہے، کل کے بعد جو پرسوں رات آئے گی وہ بھی تو رات ہے، اس کے بعد جو راتیں آئیں گی وہ بھی تو راتیں ہیں، کہاں ہے ضرور، لیکن ان میں اور اس میں بڑا فرق ہے۔ اس رات کی برابری ان راتوں سے نہ کر لینا، وہ راتیں اور ہیں، یہ رات اور ہے، واہ 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 واہ، یہ رات اور ہے۔ اے غیور سنی مسلمانوں، پتہ یہ چلا جس رات قرآن آ رہا ہے وہ رات تمام راتیں اس رات جیسی نہیں، اور سوال یہ ہوتا ہے یہ قرآن جس مصطفیٰ کے قلب پر آ کر ٹھہرا، قلب پر نازل ہوا، حضرات محترم قرآن آیا جس رات میں راتیں اس رات جیسی نہیں، اور یہ قرآن مصطفیٰ کے قلب پر آ کر ٹھہرا، تو پھر مصطفیٰ کے جیسا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ہو سکتا ہے کوئی مصطفیٰ کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ واہ، نزول قرآن کی رات کی عظمت یہ کہ اور راتیں اس جیسی نہیں، تو جس مصطفیٰ کے قلب پر آ کر قرآن ٹھہرا اس مصطفیٰ کے برابر کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں ہاں ہاں، واہ، حضرات محترم، یہ قرآن جس رات نازل ہوا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، سبحان اللہ، یہ ایسی رات ہے، یقین جانیے میرے دوستوں، مجھے تقریر نہیں، آپ کی محبت ہے، حافظ صاحب کا حکم، سبحان اللہ، تو بس میں حاضر ہو گیا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس رات کا مقصد صرف شب بیداری کرنا نہیں ہے، واہ، بلکہ ان راتوں کا مقصد یہ ہے کہ جو تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں،
جو ہماری زندگی گناہوں میں ڈوب چکی ہے، ملوث ہو چکی ہے، ہمارے دلوں میں خشیت الہی کی رقت ختم ہو چکی ہے، ہم اپنے رب کو راضی کریں، رو کر راضی کریں۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے خدا کی بارگاہ میں یہ عرض کی، مالک تو نے سب کچھ عطا کر دیا، اب ہم تیرا شکر کیسے ادا کریں؟ تو نے سب کچھ دیا، ہم تحفے میں تجھے کیا عطا کریں؟ تو نے ہمیں سب کچھ عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ جانتے ہیں آپ کے رب نے کیا فرمایا؟ جانتے ہیں جب جناب حضرت عیسیٰ عرض کرتے ہیں، معبود تو نے مجھے سب کچھ عطا کر دیا، یقین جانیے میرے دوستو، وہ اللہ کہ جس نے ہماری ضرورت کی تمام چیزوں کو خلق کر دیا، ذرا توجہ ہے، جتنی ہماری ضرورت کی چیزیں تھی پہلے انہیں خلق کیا، بعد میں پھر ہمیں خلق کیا، تاکہ میرا بندہ دنیا میں جائے تو کسی چیز کے لیے پریشان نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اس کی عنایت، یہ اس کی مہربانی، جب تک ہماری ضرورتوں کی اشیاء کو اس نے خلق نہیں کیا، جب تک ہمیں دنیا میں نہیں بھیجا، پہلے ہماری ضرورتوں کی تخلیق فرمائی، پھر اس نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا۔ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، سب کچھ دے گا، سب کچھ دے رہا ہے، سب کچھ دیا ہے، پھر کہتا ہے میرے بندے اگر کسی چیز کی کمی محسوس ہو تو ہاتھ اٹھا کر کے مجھ سے مانگ لینا۔ بے شک، بے شک، واہ واہ۔ کس طرح اپنے بندوں کی وہ ناز برداری کرتا ہے، مثال دے کر کے سمجھا دوں۔ آپ کے یہاں مہمان آیا، کوئی حضرت تشریف لائے، آپ ان سے مانوس ہیں، جانتے ہیں، پرچت ہیں ان کے مزاج سے، تو آپ نے مہمان کے آنے سے پہلے ہی ان کا سارا انتظام کر دیا، ضرورت کی ساری چیزیں پہلے سے مہیا کرا دی۔ شاندار کمرہ ہے جس میں ان کا بیڈ ہے، جیسا بستر ان کو چاہیے بستر بھی ہے، کھانے میں وہ کیا لیتے ہیں، ناشتے میں کیا لیتے ہیں، یہ سارا انتظام ان کی مرضی کے مطابق آپ نے کر دیا۔ لیکن جب شب خیر کا وقت آتا ہے، جب رات کا وقت، سونے کا وقت آتا ہے، سب کچھ رکھا ہے، آپ مہمان کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں حضرت مولانا صاحب ویسے تو کمرے میں ہم نے آپ کی ضرورت کی ہر چیز رکھ دی، پھر بھی اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہمارا کمرہ تمہارے کمرے کے بازو میں ہے، بے تکلف مجھ سے مانگ لینا، مانگ لینا، سب کچھ ہے پھر بھی ضرورت ہے، تم مانگ لینا۔ اللہ جل مجدہ اپنے بندوں کی ناز برداری کرتا ہے، سب کچھ دے کر کہتا ہے اے میرے بندے اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہاتھ اٹھا کر کے مانگ لینا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، جشن قرآن پاک۔ حضرات محترم، اللہ جل مجدہ کا احسان۔ اچھا، اور آپ حضرات تھوڑا ایک مرتبہ دیے درود اللہم صلی علی سیدنا نبینا محمد۔ سیدنا و نبینا و مولانا محمد بعدد کل حسن و جمال۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرات محترم اللہ کے نبی ہمیں خبر دیتے تو میں عرض کر رہا تھا، جناب عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم عرض کرتے معبود تو نے سب کچھ دیا، بتا میں تجھے کیا تحفہ پیش کر دوں، بے شک۔ میں تجھے کیا دوں۔ آواز آئی اے میرے نبی، میرے پیغمبر، ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، کسی چیز کی کمی نہیں، میں قادر مطلق ہوں، مگر اے میرے بندے، میرے پیغمبر عیسیٰ، ایک چیز میرے پاس نہیں ہے، وہ ہے آنسو، اگر کچھ دینا چاہتا ہے تو اپنے آنسو مجھے عطا کر دے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ تمہارا رب یہ چاہتا ہے، یہ رات اسی لیے اس نے تمہیں عطا کی ہے، امت مرحومہ کو عطا کی ہے کہ سال بھر
تم اپنے رب سے فرار رہے، نافرمانیاں کرتے رہے، گناہوں میں ملوث رہے، ایک رات ہم نے تمہیں ایسی عطا کی ہے کہ اس رات رو کر اپنے رب کو راضی کر لو۔ واہ 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 اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ حضرات محترم، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ایک ایسا بندہ ہوگا کہ اس کے حق میں فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ یہ جہنمی ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا جاؤ اس کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دو، جاؤ اس کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دو۔ جیسے یہ حکم ہوگا وہ سنے گا، ابھی فرشتے اس کے پاس اسے پکڑنے کے لیے جاتے اور گھسیٹتے ہوئے لے جا کر کے جہنم میں ڈالتے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، میرے نبی نے یہ خبر دی، یہ فیصلہ اپنے رب کا سنتے ہی وہ بندہ جہنم کی طرف خود دوڑ لگا کر بھاگنا شروع کر دے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جہنم کی طرف بھاگتا جا رہا ہوگا اور پیچھے مڑ کر دیکھتا جا رہا تھا، بھاگ بھی رہا تھا، مڑ کر دیکھ بھی رہا تھا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ جل مجدہ نے فرشتوں سے حکم دیا، ارشاد فرمایا ارے ذرا اس بندے کو ادھر تو بلاؤ، میں نے اسے جنت میں جانے کا حکم نہیں دیا، جہنم کا حکم دیا ہے، پھر یہ اتنا خوش جہنم کی طرف کیوں بھاگا جا رہا ہے؟ فرشتے اس کو بلائیں گے، واپس آئے گا، اللہ جل مجدہ بندے سے ارشاد فرمائے گا کہ اتنا خوشی کیوں جہنم کی طرف بھاگ رہا تھا؟ میں نے جنت کا نہیں تجھے جہنم کا حکم دیا ہے۔ آخر پھر جہنم کی طرف بھاگنے کی وجہ کیا ہے؟ عرض کرے گا معبود میں بڑا گنہگار ہوں، تیری عدالت کا فیصلہ اٹل ہے، ہم تیری عدالت پر انگلی نہیں اٹھا سکتے ہیں معبود، ہم گنہگار ہیں، ہمارا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، لیکن جب تو نے جہنم کا حکم دیا، جہنم میں جانا ہی تھا، میرے دل میں یہ خیال آیا اے انسان تو نے زندگی بھر اپنے رب کا ایک بھی حکم نہیں مانا، یہ فیصلے کا دن ہے، آخری حکم ہے، چلو اسی کو مان لیں۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کا یہ آخری حکم ہی مان لے، اس لیے میں جہنم کی طرف دوڑا ہوا جا رہا تھا۔ کہا بندے یہ بتا مڑ کر کیا دیکھ رہا تھا؟ کہا معبود میں تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں، بندے کے گناہ کتنے بھی ہوں لیکن رب کی بخشش اور رحمت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے۔ بے شک سبحان اللہ۔ مڑ کر میں تیری رحمت کو دیکھ رہا تھا، میں تیری رحمت کو دیکھ رہا تھا، اے میرے معبود میں تیری رحمت کو مڑ کر اس لیے دیکھ رہا تھا کہ ابھی تیری عدالت کا فیصلہ ہوا ہے، تیری رحمت کا فیصلہ زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خوش ہو جاتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ کہے گا تو اب بھی میری رحمت سے امید لگائے ہوئے تھا؟ کہا معبود میں اب بھی تیری رحمت سے امید لگائے ہوئے تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ جل مجدہ کی دریائے رحمت جوش میں آئے گی، اللہ خوش ہو کر کہے گا اے منشتو ہمیں اس کی یہ ادا پسند آئی، ہم نے اپنا فیصلہ بدل لیا، اب یہ جہنم میں نہیں جنت میں۔ واہ واہ سبحان اللہ، واہ 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 ماشاء اللہ۔ حضرات محترم تو اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے کہ ایک قطرہ آنسو اگر گنہگار کی آنکھوں سے ٹپک جائے، اللہ اسی ایک قطرے آنسو کے صدقے میں تمہارے گناہ معاف کرے۔ واہ سبحان واہ اللہ، سبحان اللہ سبحان جب اللہ۔ ایسے موقع میسر آئیں یہ راتیں اس نے اپنے بندوں کے لیے بے شک۔ اس لیے نازل کی ہے تاکہ ہمارے بندے ہماری رحمت سے جو دور ہو چکے تھے وہ واپس رحمت کی طرف پلٹ کر آ جائے، میری طرف رجوع کر لیں، میری رحمت انہیں اپنے سائے میں لے لے۔ حضرات محترم یہ آیہ کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، بس میرا مقصد تھا اس کا ترجمہ بیان کرنا، اچھا ہے، تقریر نہیں کرنا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ۔ واہ 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 فرشتے نازل ہوتے ہیں اس رات میں، ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اس رات میں، بے شک بے روح شک۔ الامین سیدنا جبریل امین کے ساتھ۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں
روئے زمین پر بکھر جاتے ہیں، تمہاری مساجدوں کے اندر، تمہارے مدارس کے اندر، تمہاری محفلوں کے اندر، تمہارے گھروں کے اندر۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان جسے اللہ بھی واہ عبادت میں ذکر و خیر میں مشغول پاتے ہیں، مصروف پاتے ہیں، جانتے ہو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ سلام ہیا حتی سلام ہیا حتی۔ آسمان کی نوری مخلوق و فرشتے آپ کے لیے سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ سلام ہیا حتی مطلع الفجر، اور یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے غروب آفتاب کے بعد مطلع الفجر، اور جب تک فجر طلوع نہیں ہو جاتی ہے فرشتے آپ کے گھروں میں، آپ کے محلوں میں، آپ کی محفلوں میں، آپ کی مساجدوں میں موجود رہتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سلامتی کی دعائیں، واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، یہ سورہ قدر مکمل اسی رات کی عظمت کے لیے بے شک میں بیان ہوا ہے۔ سورہ قدر اس لیلۃ القدر کی عظمت کا ضامن ہے، ضمانت دے رہا ہے۔ یہ بات کسی روایت کی نہیں ہے، بلکہ یہ بات اللہ کی آیتوں کی ہے کہ یہ رات کیسی عظمت والی رات ہے، کیسی فضیلت والی رات ہے۔ حضرات محترم، اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں دعا ہے، معبود رمضان کے مہینے میں جن لوگوں نے رمضان کے احترام میں اور رمضان کے جو فرائض روزے نمازیں ان پر فرض اور واجب تھیں انہوں نے وہ ادا کی، قرآن کی تلاوتیں کی، قرآن کی تلاوتوں کو سنا۔ اللہ جل مجدہ اپنی توفیق سے ہماری عبادت نہ لائق صحیح پھر بھی وہ اپنے حبیب کے صدقے میں قبول کر لے۔ آمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آخری بات یہ ہے کہ آخر اس نے ہمیں عبادات کا حکم کیوں دیا؟ کیا واقعی اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت ہے؟ نہیں میرے دوست، اللہ جل مجدہ بے نیاز ہے، وہ کسی کے سجدوں کا محتاج نہیں، بے شک اسے ہمارے روزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن چونکہ انسان کا جب مقصد اس نے بیان کیا تو کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے انسان، اے گروہ انسان، اے گروہ جن، ہم نے تمہاری تخلیق ہی اپنی عبادت کے لیے کی۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ تمہاری تخلیق واہ کا ماشاء مقصد ہی اللہ عبادت۔ واہ بغیر مقصد کے ہم نے تمہیں پیدا بے نہیں شک کیا ہے۔ اب حضرات محترم، اس نے جو ہے ہم پر نمازیں فرض کی، رمضان کے روزے فرض کیے، توجہ ہے نا، رمضان کے روزے فرض کیے۔ آخری باتیں ہیں، پریشان نہ ہو، رمضان کے روزے فرض کیے۔ جو صاحب حیثیت ہیں، صاحب نصاب ہیں، مال و دولت اپنے پاس رکھتے ہیں، ان پر زکوٰۃ فرض کی۔ کیا کی؟ زکوٰۃ سب پر نہیں، ان پر زکوٰۃ فرض کی۔ حج جیسا فریضہ بھی انہی لوگوں کے سر پر ڈالا جو صاحب حیثیت ہے۔ واہ واہ توجہ حق ہے ہے حق کہ وہ حج بھی کریں زندگی میں ایک بار، صاحب حیثیت ہے تو 2.5% سال پورا ہونے پر اپنے مال پر زکوٰۃ نہ دیں، زکوٰۃ دیں۔ اگر زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، توجہ چاہوں گا تو اس کی مثال میں آپ کو دے کر کے سمجھا دوں۔ ایک سڑا آم لے آؤ اور آم کی ٹوکری جہاں آم اچھے رکھے ہوں، سڑے آم کو آم کی ٹوکری کے بیچ میں رکھ دیں، جانتے ہو سڑے آم کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ جو سڑا آم اچھے آموں کے ساتھ آپ نے رکھ دیا، وہ سارے اچھے آموں کو سڑا کر رکھ دے گا، ایک کو بھی سلامت نہیں رکھنے دے گا۔ یہی حال بے زکاتی مال کا ہے۔ روزے سے جسم کی طہارت ہوتی ہے، روح کی طہارت ہوتی ہے، زکات دینے سے مال کی طہارت ہوتی ہے۔ اگر بے زکاتی مال آپ کے اچھے مال میں شامل رہا جو دوسروں کا حق تھا تو تمہارے اچھے مال کو بھی تمام برباد کر کے رکھ دیا۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان زکات بھی اللہ دو ہے، صدقات بھی ادا کرو۔ تو حضرات محترم، اللہ کے نبی کا ایک فرمان اور سن لو، بات وقت نہیں ہے، ایک فرمان سن لو، تصدیق کر لینا۔ میرے نبی نے فرمایا جو صاحب زکات ہے پھر زکات نہیں دیتا ہے، منکر زکات ہوتا ہے، زکات نہیں دیتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر اللہ اس کی نمازیں بھی قبول نہیں کرتا، واہ 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 نمازیں بھی قبول نہیں کرتا۔ نہیں کرتا ہے۔ بے شک بے شک جس پر زکات تھی
پھر اس نے واہ اللہ کہتا ہے مجھے تیری نمازوں کی ضرورت نہیں. بے شک بے شک حضرات محترم، حق بات حضرات محترم، بس بات میری ختم آخری لمحوں میں ہے. عبادت کا مقصد کیا ہے؟ توجہ نماز کے اوپر ہے. تو اس نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز فرض کی، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز اس لیے پڑھو کہ جب تم نماز پڑھو گے تو اس نماز کی یہ خوبی ہے، خاصیت ہے کہ نمازی کے اندر سے تمام برائیوں کو دور کر دیتی ہے. بے شک بے شک بے شک نمازی کو برائیوں سے روک دیتی ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ سبحان ہے اللہ. نماز کا مقصد، تاکہ تمہارا پیوریفیکیشن ہو جائے، آتما کا شدھیکرن ہو جائے، واہ. تم اچھے بن جاؤ. میں نے کہا موضوع ٹھیک ہے، نماز تو پڑھ رہے تھے، بری اور بےحائی باتوں سے، برائیوں سے نماز دور رکھتی ہے نمازی کو. پھر یہ روزہ کیوں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ تو کہا ہم نے روزے اس لیے فرض کیے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے فرض اس لیے کیے ہیں تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، واہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم اچھے بن جاؤ، صاف ستھرے بن جاؤ، نیک بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، پاک و پاکیزہ بن جاؤ. سبحان اللہ. روزے فرض کیے. روزے کا مقصد ہے کہ ہمارے نفس کے بے لگام گھوڑے جدھر کو جی چاہتے ہیں منہ اٹھا کر دوڑ لگا دیتے ہیں. روزے کا مقصد یہ ہے کہ روزے کے ذریعے بے لگام گھوڑے کو لگام دے دی جائے. بے شک سبحان اللہ. نفس کو اپنے قابو میں کر لیا. واہ. یہ اس روزے کا مقصد ہے. حضرات محترم، حج کرنے گئے، زکوٰۃ دی، تو اس سے دل جو سخت ہو چکے ہیں، اس سے دل میں ایک رقت پیدا ہوتی ہے، دل میں حلاوت پیدا ہوتی ہے، دل میں رحم غریبوں کے لیے پیدا ہوتا ہے، مسکینوں کے لیے پیدا ہوتا ہے. جب ہی وہ غریبوں مسکینوں کو زکوٰۃ دیتا ہے، بے شک بے پیسہ شک چھوٹتا نہیں ہے. واہ. ہاں، بڑی مشکل کی چیز ہے یہ. ایک بار ہاتھ آ جائے پھر ہاتھ سے جانے کا من نہیں کرتا ہے، چھوٹتا نہیں ہے. تو اس سے سخت دل ملائم ہو جاتے ہیں، رقت پیدا ہو جاتی ہے، غریبوں کے پرتی ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے. تو حضرات محترم، عبادت کا ایک مقصد ہے. میری بات ختم. پر عبادت وقتی ہے، ہمہ وقتی نہیں. عشاء کی نماز پڑھی آدھا گھنٹہ، پھر ہو گئی. فجر میں گئے، پھر مان لو آدھا گھنٹہ، اس کے بعد فری. رمضان میں روزہ رکھا، اس کا بھی ایک وقت ہے، 13 گھنٹے. واہ. روزہ کرنا، روزہ چلا کتنے دن؟ 29 دن یا 30 دن. اس کے بعد ختم ہے یا یہی ہے نا. حضرات محترم، ہم نے رمضان کے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، تو جو عبادت کا مقصد تھا ہونا یہ چاہیے کہ عبادت کا روزے اور نماز کا جو مقصد تھا، اس کا جو اثر تھا، کام تو ختم ہو گیا، لیکن جو روزے رہے، جو نمازیں پڑھی، کم سے کم ان روزے نمازوں کا اثر ہماری روح پر وارد ہونا چاہیے. کیفیت ہمارے اندر طاری ہونا چاہیے. تب تو ہمارا روزہ ہے، نماز ہے. اور اگر ہم یوں ہی رسمت پڑھتے رہے اور کوئی اثر نہ ہو ہمارے واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ قرآن نے کہہ دیا کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے روزہ تقویٰ پیدا کرتا ہے. سبحان اللہ. روزے رکھتے رکھتے بوڑھے ہو گئے، جیسے پہلے تھے ویسے ہی آج ہیں. نہ نمازوں سے برائیاں دور ہوئی، نہ روزے سے تقویٰ پیدا ہوا. واہ واہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمیں غور و خوض کرنا ہوگا اپنے آپ پر اور اپنی نمازوں پر، اپنے روزوں پر. اللہ جل مجدہ ہمیں توفیق دے کہ ہم للہیت کے ساتھ عبادت کریں. آمین آمین. جیسا کہ عبادت کرنے کا حق ہے، تاکہ عبادت کا جو اثر ہے، عبادت جاتی رہے، عبادت ختم ہو جائے، لیکن عبادت کا اثر ہمارے وجود پر طاری رہے، طاری رہے. اسے ہم کہتے ہیں عبادت. سبحان اللہ. عبادت کا مفہوم کہ عبادت کے اثرات ہمارے وجود پر، ہماری روح پر ہمہ وقت طاری ہونا چاہیے.
वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जैसे मस्जिद में थे जब तुम नमाज में खड़े थे, जब मस्जिद से निकलो तो वही कैफियत बाहर भी होना चाहिए। सुभान अल्लाह रोजे की हालत में तुम थे भाई, कोई गुनाह ना करना, सख्त कलमा जबान से न निकालना, किसी को तकलीफ हो जाए वरना रोजे का सवाब कम हो जाएगा। हाथ से किसी को तकलीफ न देना, पैरों से गुनाहों की तरफ न जाना। रमजान का महीना तो चला गया, जो रमजान में तुम्हारी रोजे की हालत में कैफियत थी, साल भर वही कैफियत तुम पर जारी रहना चाहिए। वाह 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 हक बात है सुभान अल्लाह। ये है रमजान के रोजों का मकसद। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारे सदर साहब ने एक सवाल पूछा था, चूंकि वक्त इजाजत नहीं देता है।